بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کے سنہرے واقعات۔ پیارے نبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے۔ حضرت علی آنسو بہاتے ہوئے حضور نبی کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرما دیا، لوگو، یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دینا۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر نے متحیر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی بن ابی طالب کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن، اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا۔ پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت علی کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے ابو الحسن، کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہے؟ کیا آپ کو اس واقعہ سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن، اٹھو۔ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا، اے علی، اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم کا چہرہ دمک اٹھا، چہرہ پر جوش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے، میرے باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات عطا فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ بہادر لڑکا۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی پر نظر پڑی۔ دیکھا کہ وہ نبی کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پامردی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہوا اور بلا تامل پکار کر کہنے لگا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے آن حضرت کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو، یہ شخص آپ کو
خیر و بلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ امیر المومنین کے آنسو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب پرانے بوسیدہ کپڑے پہنے شکستہ وخستہ حال تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم ایک غلام حاضر خدمت ہوئے اور متواضعانہ انداز میں دوزان بیٹھ کر عرض ہوئے، یا امیر المومنین، میں آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی نے دریافت فرمایا کہ اے ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے چادر کا کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زاروں قطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کر کہا، اے امیر المومنین، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المومنین کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیہ کے طور پر دی تھی۔ ابو مریم نے بمنظر استعجاب پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے خلیل حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ بلا شبہ حضرت عمر کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے سینہ مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ امیر المومنین عدالت کے سامنے حضرت علی مرتضیٰ کی زرہ گم ہو گئی۔ جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ فروخت کی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی تھی۔ یہودی نے کہا، یہ میری زرہ ہے کیونکہ یہ میرے قبضہ میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شرع کی عدالت میں گئے۔ شرع نے کہا کہ جی امیر المومنین، آپ کہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ زرہ جو اس یہودی کے پاس ہے میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ بیچی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ شرع نے پھر اس یہودی سے کہا کہ ہاں، تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ یہی میری زرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر شرع نے حضرت علی سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جی ہاں، یہ قمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غلام اور حسن میرے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ شرع نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں ہے، لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ اس یہودی ہی کی ہے۔ وہ یہودی اس قاضی سے بے حد متاثر ہوا اور معتجب ہو کر کہنے لگا، امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اے امیر المومنین، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، لے لیجئے۔